تو چونکہ تھیٹر تو رہا ہے. اور تھیٹر پہ آپ خواتین کا رول کیا؟ ہاں میں ایک زمانے میں خاتون کا کیریکٹر کیا کرتا تھا. اصل میں اس زمانے میں ڈراموں میں لڑکیاں بہت کم کام کیا کرتی تھی. یعنی بڑا جو ایلیٹ فیملی کی جو لڑکیاں ہوتی تھی یا درمیانہ طبقہ تو خیر اس کو بہت ہی برا سمجھتا تھا, تو لڑکیاں بہت کم آیا کرتی تھیں. اچھا اب وہ لازمہ میں شکلن تو کچھ پپو سا ہوا کرتا تھا, اب تو خیر نہیں ہوں, تو گپو ہوں. ابھی بھی کم نہیں ہے, ابھی بھی آپ گپو کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو. تو گپو تو آپ کہیں سے بھی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے ہمارے دوست اطہر شاہ خان ہیں, اقبال لطیف ہیں, اردو کالج میں ہوا کرتے تھے, وہاں آنا جانا رہتا تھا. تو کہنے یار شبیر ایک کیریکٹر ہے یہ تم کر لو لڑکی کا. ہاں تو 60-62 کی بات تھی. میں نے چلو میں کر لیتا ہوں. تو ان کو بتا رہے کہ میں مختلف کیریکٹر تو کرتا رہتا ہوں, تو میں نے وہ کیریکٹر کیا اور وہ ہٹ ہو گیا. تو یعنی وہ لڑکے جو تھے وہاں کیسی لڑکی تھی, کیا لڑکی تھی وہ؟ نہیں وہ ایک لڑکی کیا تھی, ایک کسی کی ایک بیوی تھی, وہ عدالت میں آتی ہے اور اپنے میاں کے بارے میں بیان دیتی ہے کہ وہ مجھے تنگ کرتا ہے, خیال نہیں رکھتا اور میں فلاں سے محبت کرتی تھی. اس قسم کی بات تھی. اچھا وہاں پر جو لڑکے موجود تھے تو وہ واقعی سمجھے کہ یہ لڑکی ہے. اچھا ایک بڑا ایک بھوچال سا آ گیا کہ نا اوہ, یہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور کچھ لوگ اور کچھ ایسے بھی تھے جو پیچھے کھڑے ہو گئے کہ پکڑ لیں گے اس کو. بھارت وہ تو مجھے بچا کے لے گئے. تو ابتدا وہاں سے ہوئی. اچھا یعنی کہ آپ اتنی زبردست آپ تیار ہوئے تھے کہ لوگ کنفیوز ہو گئے؟ نہیں وہ بالکل وہ میک اپ اس قسم کا ہوا کرتا تھا. اب تو خیر میک اپ مین ایسے نہیں ہے کہ آپ پہچان نہیں سکتے, نہیں پہچان نہیں سکتے تھے. وہ ہر چیز جو ہے نا لازم بات ہے فیمیل کیریکٹر کو. آپ کو تو اندر سے خوف بھی ہو رہا ہوتا ہوگا یار. نہیں خوف تو مجھے کبھی نہیں رہا. نہیں اچھا خوف تو مجھے بیوی کا بھی نہیں ہوتا. خوف نہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو بیوی کا بھی خوف نہیں ہوتا تھا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر دور گزرتا گیا, پھر ٹیلی ویژن پی ٹی وی, پھر ایک ہمارا ایک ہی چینل ہوتا تھا, ہماری ساری کنسنٹریشن اسی پر ہوتی تھی. شام 6 سے اور 10 بجے تک ہم اسی کو دیکھتے تھے, اور قومی ترانہ بجنے کے بعد ہم وہاں سے اٹھ کر جا کر سوتے تھے. ڈرامے بعض اوقات ایسے ہوتے تھے کہ شہر سنسان ہو جاتے تھے. جیسے میں نے ایک سیریل کی تھی شمع, آپ نے شمع کا لیکن نام دیکھا. تو اس کا یہ حال تھا کہ جب شمع جب آن ایئر جاتا تھا 8 بجے وہ پرائم ٹائم ہوتا تھا, تو پورا شہر سنسان ہوتا تھا, دکانیں بند ہو جاتی تھیں اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھا کرتے تھے. لیکن پھر ٹائم چینج ہوتا گیا. پھر ٹائم چینج ہوا, اس کے بعد پھر ایس ٹی این آیا. لیکن اب جو دور آیا ہے, اب جو اب فاسٹ کیا ہے, اب تو فاسٹ کی بھی ایک حد ہے, وہ بھی پار کر چکا ہے. اب دور ہے, اور اس وقت تو ڈراموں سے زیادہ سیاسی ڈرامے ہیں. بالکل یہ بات ہے. ہاں اب وہ سیاسی ڈرامے زیادہ ہونے لگے, تو اب لوگوں کی کنسنٹریشن جو ہے نا وہ ڈیوورٹ ہو گئی ہے. وہ کبھی وہ یہاں ہوتے ہیں, کبھی وہاں ہوتے ہیں. ہاں اتنے چینلز ہیں, لیکن جو اچھے ڈرامے دیکھنے, جو جن کو ڈراموں کا ذوق ہے, جو سمجھتے ہیں, وہ ڈرامے ضرور دیکھتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. بہت سارے سیریل سیریز. اب تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بیچ میں کچھ تھوڑی سی پرابلمز نہیں, بیچ میں یوں ہوئے تھے, جو انڈین چینلز نے اپنا ایک ہم پر ایک غلبہ چھوڑا تھا نا, وہ اسٹار پلس اور یہ اور وہ پاربتی اور فلاں اور یہ ہاں ساس تو تھی, ساس بھی اور سسر بھی کبھی داماد تھا. وہ میں بناؤں گا. ہاں وہ اچھا ہوگا. تو مسئلہ یہ کہ اس کا جو جمود ہے وہ ہم نے توڑا. ہماری بات یہاں سیریل سوپس ایسے آئے, وہ جمود کو توڑ دیا, اور توڑنے کے بعد پھر ہم اس قید سے آزاد ہو گئے. ہم پھر یہاں آ گئے, اور اب ماشاءاللہ سے ہمارے ڈرامے بہت اچھے ہو رہے ہیں. بہت اچھے ہو رہے ہیں. جہاں بہت اچھے ہو رہے ہیں. اور لیکن ابھی بھی ہم اکثر ڈراموں کو دیکھتے ہیں کہ کچھ بہت ڈرامے بہت اچھے بن رہے ہیں اور بہت بولڈ ایشوز پہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ابھی جو اگر ہم نارملی اپنے ڈراموں کو دیکھیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, اویئرنیس کے لیے بہت اچھی چیز ہے کہ بولڈ ایشوز کو اٹھانا چاہیے. اچھا پہلے کے بھی اگر ہم ڈرامے دیکھیں تو وہ بھی ایشوز پہ بنتے تھے, سبجیکٹ ہوتا تھا ان ڈراموں کا بھی. لیکن اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں دونوں کلاسز کو, دونوں ٹائم کو, تو کس طرح سے کریں گے کہ اس وقت کون سے سبجیکٹس کو اٹھایا جاتا تھا اور ابھی جو سبجیکٹ دیکھیے اس وقت جو ہے, چونکہ وہ دور تھا آپ کے
اے آر خاتون, رضیہ بٹ, ان کے ناول اور افسانے وغیرہ وہ چلا کرتے تھے, تو ہم زیادہ ہمارا جو رجحان تھا اس طرف تھا, فیملی اورینٹیڈ جو ہے نا وہ زیادہ ہوا کرتے. فیملی کے مسائل کیا ہوتے؟ ہاں فیملی مسائل, کیونکہ چونکہ میڈیا اس وقت نہیں تھا تو یہ پتہ نہیں پڑتا تھا کہ فلاں گاؤں میں یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, اس نے خودکشی کر لی, اس نے انسان کو پکا کے کھا لیا, ایسا کچھ نہیں تھا, ہے نا. بالکل. اب جو ہے نا اب یہ تمام چیزیں اب عوام الناس کے سامنے آ گئی ہیں, تو اب وہ سبجیکٹس بھی بدل گئے ہیں, اب وہ ہر چیز جو چینج ہو گئی ہے. تو وہ فیملی اورینٹیڈ سے تو ہم نکل گئے, وہ اس میں ہیں ہم, لیکن اب وہ نہیں ہے, اب ڈفرینٹ ایشوز آ گئے ہیں. ہر یعنی جتنے موضوعات ہیں اب سب پر فلمیں یہ ڈرامے بن رہے ہیں, جیسے اغوا برائے تاوان ہے, اور لڑائی جھگڑے یہ وہ, اور عشق محبت تو یہ تو آدم سے چلا آ رہا ہے, یہ تو چلتا ہی رہے گا. ہر جگہ تھوڑا سا مسالہ ڈالنا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ڈرامے کا کوئی ڈائلاگ وغیرہ کچھ اس طرح کا کچھ. میں تو ابھی آ رہی تھی کہ میں چاہ رہی تھی کہ دلیپ کمار کا کوئی فیمس ڈائلاگ آپ بول کے سنائے ہم لوگ کو. دلیپ صاحب کا کیا میں بولوں گا, کہاں کوئی نہیں, لیکن آپ جب آپ ان کے اتنے طریقے سے آپ پرفارم کرتے ہیں ان کے ڈائلاگس کو, تو پھر ضرور ہمیں سنائیے. کیوں ہماری آڈینس محروم رہے گا اس چیز سے. جب جنتا مجھ سے سوال کرے گی کہ تمہیں چور بنانے والا کون ہے, تمہیں مجرم بنانے والا کون ہے, تو میں کہوں گا یہ میری اولاد ہے. میری سعادت نے مجھے پھانسی کے تختے پر پہنچایا ہے, اور میں پھانسی کے تختے پر چڑھ جاؤں گا اور کہہ دوں گا یہ ہے میری اولاد جس نے مجھے آج ختم کر دیا ہے, یہی میری اولاد. کمال کرتے ہو. زبردست زبردست. میں تو ایک سیکنڈ کو لگا کہ میں واقعی میں نہیں کہ کوئی مووی دیکھ رہی ہوں یا ان کو دیکھ رہی ہوں. یہ ہوتی ہے بات نا, یہ بات ہوتی ہے. اور میں نے جہاں تک ان کے ڈرامے دیکھے اور ساری ان کی پرانی میں اور تم میں جو فیصل قریشی اور اعجاز اسلم کے ساتھ, بالکل بالکل, اور ان کے ساتھ پرفارم, وہ پیروڈی, وہ دلیپ کمار کی پیروڈی تھی, وہ فلپ کمار. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ وہ بہت ہی مقصد وہ عجیب قسم کے وہ لڑکیوں کو پھنسا کے لاتے تھے, ان سے عشق کرتے تھے, لیکن آخر میں ان لڑکیوں کو لے کر میں بھاگ جاتا تھا. آپ اپنا فائدہ نکال لیتے. اچھا, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ مجھے ان لڑکیوں سے کٹوا بھی دیتے تھے. جی ہاں, پیٹنا بھی پڑتا تھا. لیکن بڑا مزہ آتا ہوگا نا. ہاں, اس میں بہت اچھا وقت گزرا. وہ تقریباً 3-3.5 سال تک وہ سٹ کام چلا ہے. بالکل. اور اس کی تو اور اس کو کہتے تھے کہ وہ لائک ایک دفعہ میں نے انٹرویو دیکھا تھا ان لوگوں کا, فیصل اور اعجاز اسلم کا, لائک وہ کہیں نہ کہیں الف نون کو وہ جو ڈرامہ تھا اسی طرح کے اس میں نہیں. دیکھیے یہ انسپریشن الف نون کا تو میں نہیں کہوں گا, لیکن اگر آپ پچھلے ادوار میں چلے جائیں تو یہ پیئر کامیڈی ہوا کرتی تھی. لارل ہارڈی ایک دور میں ہوتے تھے, پھر جیری لوئس اور ڈین مارٹن, یہ مختلف قسم کے. پھر انڈیا چلے جائیں تو گوپ اور یعقوب ہوتے تھے, پھر یہاں پر الف نون, تو وہ تو ایک چلا آ رہا ہے. نہیں, وہی تو کہہ رہی ہوں کہ بڑا اچھا ایک دم سے کہنا چاہیے ایک چینج ریویمپ آیا تھا, تو وہ بہت اچھا لگا تھا, اور اسی لیے ہم نے بڑے سے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور ہر جملے پہ اس پہ ہنسی آتی تھی. نہیں, اس کو لوگوں نے پسند کیا, پسند کیا. بالکل, اور میں تو کہتی ہوں کہ پھر سے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے. اور یہ سچویشنل کامیڈی ایسی ہوتی ہے کہ اسکرپٹ ہمیں کچھ اور ملتا تھا, لیکن جب ہم سیٹ پر ہوتے تھے تو کریشن ہوتی رہتی تھی. اچھا, اپنی طرف سے. ہاں, وہ ہو جاتی تھی. تو اینڈ تو رائٹر ہمارا کچھ اور لکھتا تھا, ہم اس کا اینڈ کچھ اور کر دیتے, اور وہ اچھا ہو جاتا. ہاں, وہ زیادہ اچھا, وہ ہمیں جو رائٹر تھا وہ اپریشیٹ کرتا تھا کہ یار میں نے تو یہ سوچا بھی تھا, آپ نے یہ کر کیا دیا. اچھا, اس کا کوئی زبردست اس کا کوئی ڈائلاگ یاد ہے میں اور تم کا, کہ کوئی اچھا سا سین اس کا؟ میں سمجھتا ہوں تم ہالٹ ہو, ٹوکن ہو, بونٹ ہو, لیکن جاؤ میرے سامنے سے, دفع ہو جاؤ, میں تمہاری صورت تک دیکھنا نہیں چاہتا. ٹوکن. زبردست. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بتا دیا ابھی ہماری آڈینس کو سب کو کہ سوات سے آپ کا تعلق ہے, لیکن ان کی زبان اور ان کے بولنے کے, اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے کہیں سے مجھے لگ نہیں رہا کہ پٹھان بھائی ہیں آپ. عجیب بات کرتے بھائی, ہم پٹھان ہیں. پٹھان اب لگا. لیکن واقعی کس طرح سے؟ گڈ کویسچن عدنان. تو بھائی اپنی زبان
نہیں لیکن وہ ٹھہراؤ، وہ جس طرح سے بولنا، وہ بہت نہیں. دیکھیے یہ بات تو خیر میں پٹھان ہوں یقیناً، ایکٹر کے لیے کسی بھی کیریکٹر کو کرنا جو ہے نا شاید مشکل کام نہیں ہوتا، وہ کنسیو کرتا ہے اور کر لیتا ہے. بنگالی ہو، پنجابی ہو، یا دہلی والا ہو، بہاری ہو. بہاری کیسے بولتا ہے؟ دیکھے نا کنا کہ جب ہمارے پاس وہ آیا تھا تو ہم کہا کہ دیکھو یہ بلّا جو ہے، بلّا کو مرچن نہیں دو ورنہ بہت چھوڑ کرے گا، لیکن کنا مانا نہیں ہمارا بات. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. سب کی اپنی اپنی لینگویجز ہوتی ہیں، اور ہمارے پاکستان میں تو آپ کو اتنی ڈفرینٹ لینگویجز. ہمارے ہاں تو بہت رنگین ہے. اور شبیر بھائی میں یہ خاص بات ہے کہ ہر زبان کی جو اچھا آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی جب میں نے ان سے بولا کہ جی آپ بہاری کیسے بولتے ہیں تو لائک یہ نہیں کہ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی اسکرپٹ نہ کچھ، یہ سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر. اور یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں جی ابھی نہیں، ابھی آپ نے بتایا نہیں. بعض اوقات تھیٹر میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم تھیٹر جب کرتے تھے تو بعض ڈریگ سیکوینس آ جاتا تھا، ہوتے تھے کامیڈی ڈرامے، لیکن وہ نئے جو آرٹسٹ تھے وہ ڈریگ کرتے تھے. تو وہ ڈائریکٹر جو تھا وہ میرے ساتھ خالد نظامی بھی اکثر ہوتے تھے، بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، میرے دوست ہیں. تو وہ ڈائریکٹر ہمیں دھکا دے دیتا تھا اسٹیج کے اوپر. اچھا. پھر ہم ایکسٹمپور وہ اس ہاں پھر وہ جو جتنی بھی ڈریگنگ جو ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی، ڈریگ پن جو، اور پھر پبلک جو ہے وہ انجوائے کرتی تھی. تو ہم ایکسٹمپور چلاتے رہتے تھے. اچھا یعنی کہ جو آ رہا ہے ہاں نہیں وہ تو وہ آمد ہوتی رہتی ہے. اچھا نیکسٹ پروجیکٹس کیا ہیں آپ کے، کس پہ کام کر رہے ہیں؟ میں نیکسٹ پروجیکٹ ANV پروڈکشن آصف رضا میر کا احساس جرم کر رہا ہوں. اچھا اس میں سیریس ہیں یا میں سیریس، وہ ایک بہت ہی ہمدرد سسر وہ کر رہا ہوں. اور ایک سکس سگما کا ایک سوپ ہے وی آر فیملی، اس میں ایک بڑا ٹیپیکل کیریکٹر کر رہا ہوں جس طرح سلیم ناصر نے آنگن ٹیڑھا میں کیا تھا. اٹس اے کوائٹ ڈفرینٹ اس میں. اچھا تو وہ ہو رہا ہے. ہاں وہ میں کر رہا ہوں. تو وہ تو جب آن ایئر جائے گا. میں دان کو بتا رہی تھی آنگن ٹیڑھا کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی کمرے کی سیٹنگ چینج کری کر، تو مجھے ان کا وہ والا سین یاد آ گیا تھا جس میں وہ ایک کرسی ہوتی ہے اور وہ اپنے کمرے کی سیٹنگ چینج کرنے وہ کہتے ہیں نا کہ آج کیا خیال ہے آج سیٹنگ چینج کر لیتے ہیں آنگن ٹیڑھا میں. تو وہ کیا خیال ہے دان ایک گانا نہ سنا دیا جائے؟ نہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے ان کی باتوں سے، اور میں تو بلکہ خود کیا خیال ہے بہت سارے سوال سن لیں. میں خیال سے آپ نے کہا تھا کہ چلے جی سنتے ہیں ان سے. لیکن ایک میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ سب کے ساتھ آپ نے کام کرا، ہمارے بہت بڑے لیجنڈ گزر گئے بیچارے، آپ معین اختر صاحب اب اس دنیا میں نہیں، ان کے ساتھ کبھی آپ کا اتفاق ہوا؟ ہاں معین میرا بہت پرانا، اللہ اسے غریق رحمت کرے، بہت پرانا دوست تھا. ہم تو بلکہ میرے نیبر میں تھے، وہ بچپنے کے دوست. کوئی خاص ایسا ڈرامہ یا کچھ جو ان کے ساتھ کچھ ایسا کوئی تھیٹر بھی کیا؟ میرا یہ اس بقرعید سے پہلے جو بقرعید تھی تو ان کے ساتھ میں نے ایک ڈرامہ کیا، ایک عید شو تھا جیو پہ آیا تھا، ابھی تو میں جوان ہوں. اچھا ہاں. تو اس میں ایک بڑا ٹیپیکل کیریکٹر تھا نابینا کا. میں معین اختر کا دوست ہوں. تو معین اختر کی خالہ ہوتی ہیں سلمیٰ ظفر. تو میں معین اختر سے ملنے آتا ہوں اور سلمیٰ ظفر جب آتی ہیں گفتگو کرتی ہیں تو میں سلمیٰ ظفر پہ عاشق ہو جاتا ہوں، یعنی اندھا عاشق ہو گیا. تو معین اختر سمجھ جاتے ہیں، مجھے ان کے بعد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور میں اپنے اظہار عشق کر دیتا ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بیعت ہوتی ہے اور پھر آپ ہوتے ہیں اور میں ہوتا ہوں آگے آگے پیچھے پیچھے. ہاں بس اس کے بعد پھر میں جب باہر نکلتا ہوں تو میں کہتا ہوں بابا اندھے کو راستہ تو پار کرا دو. لیکن کیا زبردست ایکٹر تھے معین اختر بھی، آپ کے تو ان کے ساتھ بہت ٹائم. جی ہاں معین لیجنڈ، آئی مین بہت اچھے انسان بھی، بہت زیادہ. جی ہاں معین کی کمی تو میرے خیال سے ہم جب تک ہم ہیں یہ انڈسٹری ہے اور رہے گی. معین دوسرا معین اختر اب نہیں آئے. بالکل واقعی صحیح بات ہے، حرف آخر تھا وہ. بالکل. اور میں دیکھتی ہوں تقریباً جتنے بھی شوز ہوتے ہیں اگر کہیں پہ کامیڈی کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ معین اختر صاحب کی ضرور بات ہمارا ایک پراؤڈ ہے نا، ہمارا ایک فخر ہے، ہمارا ایک پراؤڈ ہے. اچھا جی کیا خیال ہے دان ایک گانا سن لیتے ہیں پھر؟ بالکل. آج ہمارے سنگر جو ہیں وہ ہیں شبیر رانا صاحب. کوئی دلیپ کمار کا سانگ ہو جائے تو کیا بات ہے. آج ہمارے سنگر جو ہیں وہ ہیں شبیر رانا.
یا آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی سنا؟ ویسے کوئی وہ تو نہیں ہے، ویسے اب تو گلے میں